الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة، بل هي أعظم منه. صلوات پڑھتے ہیں. بہت ہی بڑی سعادت ہے خداوند عالم نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے عزاداری منا رہے ہیں. یقین کرو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، خصوصاً بی بی کی عزاداری. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری تو ہر مسلمان مناتا ہے، شیعہ ہیں، غیر شیعہ ہیں، حتیٰ غیر مسلم بھی امام علیہ السلام کی عزاداری مناتے ہیں. لیکن جناب زہرا کی عزاداری سوائے شیعہ کے اور کوئی نہیں. دیکھ لیں نہیں منا. یہ خداوند عالم نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ بی بی عالم کے ایام اللہ، چاہے وہ 13 جمادی الاولیٰ کے عنوان سے ہوں یا 3 جمادی الثانی کے عنوان سے، بحمد اللہ ملت شیعہ پورے جہان میں، فقط پاکستان میں نہیں، پورے جہان میں یہ دن مناتے ہیں. بلکہ بعض مومنین تو 40 دن والی روایت پہ عمل کرتے ہیں اور ایام فاطمیہ اس عنوان سے بھی مناتے ہیں. ہماری روایات میں بھی 75 دن والی روایت بھی صراحتاً موجود ہے. اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے. حضرت فرماتے ہیں سید الانبیاء کے وصال کے بعد 75 دن لگاتار جبرائیل امین عرشوں کے چھوڑ کے جناب سیدہ کے پاس آتا تھا. یہ روایت صحیحہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ پورے 75 دن جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جبرائیل آتے تھے
اور یہ بھی اگر آپ غور کریں تو جبرائیل انبیاء پہ نازل ہوتے تھے نا، یا ائمہ خدا پہ، اور کسی کے پاس جبرائیل نہیں آتے۔ یہ بیوی عالم کا خاصہ ہے کہ جبرائیل عرشوں کو چھوڑ کے جناب زہرا کی خدمت میں لگاتار 75 دن۔ قرآن میں ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، لیکن آیا یہ وحی لے آنے والا جبرائیل تھا؟ اس کی صراحت نہیں ہے۔ اور پھر وحی میں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی فرشتہ درمیان میں ہو۔ وحی تو اب ماشاءاللہ شیخ صاحب کا ترجمہ پڑھتے ہیں، البلاغ کا اور الکوثر کا بھی آپ مطالعہ کرتے ہیں، مجھے یقین ہے شیخ صاحب نے لکھا ہے وحی وہ مرموز ذریعہ ہے جس کے ذریعے خداوند عالم اپنا پیغام اپنے خاص بندوں تک پہنچاتا ہے۔ کبھی اس میں جبرائیل ہوتا ہے، کبھی فرشتہ بھی نہیں ہوتا، الہام ہوتا ہے، یہ بھی وحی ہے۔ کبھی ابراہیم جیسے خلیل کو خواب آتا ہے، یہ بھی وحی ہے۔ کبھی فطرت ہوتی ہے، فطرت کو بھی وحی کہتے ہیں۔ مثلا قرآن میں ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ آپ اس طرح چھتا بنائیں۔ کیا جبرائیل نے آ کے سکھایا؟ نہیں، اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھی کہ آپ اس طرح، حتیٰ قرآن نے یہ بھی کہا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان اپنے یاروں کو وحی کرتے ہیں۔ لیوحون قرآن کی آیت ہے، تو اس سے آپ سمجھ لیں وحی میں جبرائیل نہیں۔ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، ہو سکتا ہے الہام فرمایا ہو، کہیں بھی صراحت نہیں کہ جبرائیل مادر موسیٰ کے پاس آیا ہو۔ صادق آل محمد صراحت فرماتے ہیں کہ جبرائیل حسنین کی اماں کے پاس آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ اور اگر آپ غور کریں تو جب جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی تھی نا، تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا زیادہ پریشان ہوتی تھی، تو وہاں بھی پیغمبر خدا پہ جبرائیل نازل ہوا تھا اور کہا تھا زہرا کو کہو تیری اماں تو جنت کی سیر کر رہی ہے، یعنی تسلیاں جبرائیل کی طرف سے۔ اور تو یہاں آپ دیکھیں ماشاءاللہ میرے بزرگ بھائی تشریف لائے ہیں حفظہ اللہ، خدا سے سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا کرے۔ تو معصوم نے فرمایا پورے 75 دن جبرائیل نازل ہوتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بڑا دکھی جملہ ہے، یحسن عزاہا،
زہرا کو بابے کا پرسہ تھا، چونکہ جانتے تھے نا، اللہ کی ذات جانتی تھی کہ امت نے زہرا کو کیا پرسہ دیا ہے. یحسن ازاہا یخبر عن ابیہا، جس طرح جناب سیدہ کو خدیجۃ الکبریٰ کے حالات جبرائیل کے وسیلے سے تھے نا بیان کیے گئے، یہاں بھی جبرائیل آ کے جناب زہرا کو بتاتا تھا کہ آج تیرے بابا کی یہ پذیرائی ہو رہی ہے جنت میں. یخبرو عن ابیہا، بابے کے حالات دنیا سے جانے کے بعد جبرائیل آ کے بتاتے تھے. اور یہ بھی ہے یخبرو عن اولادہا، جبرائیل آ کے جناب زہرا کو ان 75 دنوں میں یہ بھی بتاتے تھے کہ تیرے جانے کے بعد تیری اولاد کے ساتھ کیا ہو. یہ روایات ہے صادق آل محمد کی روایت. تو جبرائیل جناب زہرا کو بتاتے تھے، علی علیہ السلام لکھتے تھے، اور یہی بن گیا مصحف فاطمہ. سنتے رہتے ہو آپ مصحف فاطمہ، جس طرح قرآن مجید کو مصحف کہا گیا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو جو خبریں جبرائیل بعد از پیغمبر خدا آ کے سناتے تھے اور علی علیہ السلام اس کو لکھتے تھے، یہ مصحف فاطمہ بنا. اور قرآن کے ساتھ ہر امام کے پاس مصحف فاطمہ بھی ہے. فیہ علم کثیر، روایات میں ہے کہ علم کا بہت بڑا خزانہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو اس لحاظ سے آپ اندازہ لگائیں عظمت زہرا کا کہ جبرائیل کسی خاتون کے پاس نہیں آیا، زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس پورے 75 دن لگاتار آیا. تو اس سے وہ روایت جو 75 دن والی ہے اس کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہی 3 تہران جمادی الاولی ظاہر 75 دن کے بعد زہرا کی شہادت ہو گئی، پھر جبرائیل نے آنا کیا. تو یہ 75 دن والی روایت بھی. اگر آپ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی خلقت نورانی میں غور کریں تو یقین کرو جتنا اہتمام اللہ کی ذات نے اس نور کے منتقل کرنے میں اہتمام خدا نے کیا ہے، کسی نور کے منتقل کرنے میں یہ اہتمام نظر نہیں آتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. 2 روایات ہیں، ایک ہے کہ حضرت شب معراج تشریف لے گئے اور پھر جنت میں تشریف لے گئے، اور جنت میں ایک سیب، اس سے نور فاطمہ تشکیل پایا. ایک یہ روایت ہے. دوسری یہ ہے کہ سید الانبیاء کو خصوصی حکم ہوا کہ 40 دن خصوصی عبادت کرو.
یہ ہے ہماری کتب میں روایت ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں نہیں جانا، پورے 40 دن سید الانبیاء کو خصوصی عبادت کا آرڈر ملا، خصوصی، کہ دن کو روزہ اور رات کو عبادت۔ آرام کرنا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ کے گھر نہیں، جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر، امیر المومنین کے گھر رہنا، یہ پورے 40 دن۔ اور روایت میں مولے متقیان فرماتے تھے جب افطاری کا وقت ہوتا نا تو سید الانبیاء کے لیے ہم افطاری کا انتظام کرتے تو حضرت فرماتے یا علی دروازہ کھول دو نا، کوئی شاید مسافر گزرے اور اس کو کھانے کی ضرورت ہو تو ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھائے۔ لیکن جب 40 دن پورے ہو گئے، آج جو افطاری وہ علی علیہ السلام کی طرف سے نہیں، آج افطاری جبرائیل جنت سے لے کے آیا ہے۔ آج کی افطاری اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آج کی افطاری جناب جبرائیل لے آئے۔ اور مولے متقیان فرماتے ہیں سید الانبیاء نے حکم دیا یا علی آج دروازہ بند کر دو، چونکہ یہ میں نے ہی کھانا ہے، یہ افطاری سید الانبیاء نے، تو یہ بھی کہاں سے آیا؟ جنت سے۔ اور اس کے بعد حکم ہو کہ جاؤ خدیجہ الکبریٰ کے گھر، اور وہاں پہ نور زہرا منتقل ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جتنے انبیاء کے انوار ہیں وہ تو مختلف صلبوں اور رحموں سے ہو کے آئے، حتی سید الانبیاء کا نور بھی جناب آدم علیہ السلام کی صلب سے لے کر جناب عبد المطلب تک مختلف صلبوں سے یہ نور آیا حتی سید الانبیاء کا۔ لیکن جناب زہرا کے نور میں سوائے صلب پیغمبر خدا کے اور کوئی صلب نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جنت، صلب پیغمبر، رحم خدیجۃ الکبریٰ، درمیان میں اور کوئی شے ہی نہیں، کوئی شے نہیں۔ تو اتنی عظمت، اندازہ لگائیں جو اہتمام خداوند عالم نے جناب سیدہ طاہرہ کے نور کو منتقل کرنے کا کیا ہے، کائنات میں کسی نور کے خلقت کے لیے اتنا خصوصی اہتمام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر یہ بی بی ماں کے شکم میں بھی تھی تو اماں کو تسلیاں دیتی روایات، یا اماں لا تحزنی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے خدیجۃ الکبریٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازدواج کیا تو مشرکین مکہ کی خواتین نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا کہ یتیم عبداللہ کے ساتھ تو نے شادی رچائی ہے، اور تنہائی میں ظاہر ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ پریشان ہوتی تھی، تو شکم اطہر میں جناب سیدہ طاہرہ بول کے کہتی تھی اماں غمگین نہ ہو، لا تحزن، اب دکھی نہ ہونا اماں، بابا کامیاب ہو جائے گا۔ پھر پیغمبر خدا کے ساتھ رویہ کیسا؟ ایسا رویہ اپنے بابا کے ساتھ کہ سید الانبیاء کو کہنا پڑا ام ابیہا، انتہا ہے۔
انتہا ہے میرے بھائی اور بزرگ. بدبخت اوچڑیاں اور گند سید الانبیاء کے اوپر پھینکتے تھے. زہرا مہربان ماں کی طرح اپنے بابا کے جسم کو صاف کرتی تھی. تو سید الانبیاء پھر کہتے تھے انت امہ ابی. زہرا تو اپنے بابا کی بھی اماں ہے. جو پیار ماں نے دینا تھا میری بیٹی وہ تو نے دیا اپنے بابا کو. سید الانبیاء ام ابی. بچپن جو بھی عالم کا گزرا ہے پیغمبر خدا کے گھر میں آپ ذرا غور کریں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد کچھ ایسی امہات المومنین بھی سید الانبیاء کے گھر آ گئی تھیں کہ جو جناب خدیجہ کا نام تک نہیں سن سکتی تھی. اور بعض نے تو فخر سے کہا ہے اور تاریخ میں یہ موجود ہے. میرے بزرگ بھائی تشریف فرما ہیں, تاریخ میں ہے, فخر سے کہتی تھی جب بھی خدیجہ کا نام نبی لیتے تھے میں تو جل جاتی تھی. تجھے جلنا ہی چاہیے. جل جاتی. اب ایسے ماحول میں جناب سیدہ طاہرہ کا ان کے ساتھ نبھا. صاحب منتہی الاعمال نے لکھا ہے کہ ایک دن اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی نا جناب زہرا, تو ایک ماں نے کہہ دیا کیا تھی خدیجہ سوائے ایک بوڑھی عورت کے, نہ بابا بھلاتا ہے اور نہ بیٹی. یہ ایسا تانا تھا خنجر کی طرح چل گیا زہرا کے جگر پہ. روئی, بہت روئی. سید الانبیاء تشریف لائے, بیٹا میری زندگی میں رو رہی ہے. بابا رو نہ تو کیا کروں, یہ مائیں کچھ ایسے تانے دیتی ہیں. روایات میں سید الانبیاء نے فوراً نوٹس لیا, بلایا اس ام المومنین کو, فرمایا تمہیں کیا پتا خدیجہ کیا تھی, تمہیں کیا پتا کس عظمت پہ فائز تھی. اس نے اس وقت میری رسالت کا کلمہ پڑھا جب روئے زمین پہ صنف نساء میں کوئی عورت محمد الرسول اللہ پڑھنے والی نہ تھی. خدیجہ نے میری رسالت کی گواہی دی. ملیکۃ العرب ہوتے ہوئے اپنی ساری دولت اسلام پہ لٹا دی, خود درختوں کے پتے کھائے. اور پھر وہ خوش نصیب خدیجہ جس کے بطن سے خدا نے مجھے زہرا جیسی بیٹی عطا کی. اور زہرا جیسی بیٹی کی عطا کوئی اتنا عظیم عطیہ تھا کہ سورہ کوثر میں اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر. آج کے بعد ایسا نہیں. بابا کے ہاں زندگی گزر گئی اور ماشاءاللہ پھر وہ وقت آیا جب سن ازدواج کو پہنچی. بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے حق مہر کی باتیں کیں. بالآخر جب مولے متقیان تشریف لائے تو عجیب ہے, پیغمبر خدا نے جا کے پوچھا نا, تفصیل عرض کرنا مقصد نہیں, ایک جملہ کہ زہرا تیرا ازدواج حکم خدا سے علی علیہ السلام کے ساتھ کرنا ہے.
تو بی بی نے یہ جملہ کہا، بابا کیا اس ازدواج پہ اللہ راضی ہے؟ اصل یہ بات میں نے عرض کی، افیہ رضا الرب، اس عقد پہ اللہ راضی ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ عرض کی بابا پھر فاطمہ بھی راضی، فاطمہ بھی راضی۔ ڈاکٹر ناصر رفیع نے ایک روایت نقل کی کہ جب عقد ہونے لگا نا اور حکمار کا تذکرہ، وہ 480 درہم یا 500 درہم کی زرہ بھی کی، تو بی بی نے اپنے بابا کی خدمت میں عرض کیا، بابا جان یہ تو پیسوں والا حکمار تو ہر عورت کو مل جاتا ہے، میرے لیے بھی یہی پیسے، بیٹا پھر اور کوئی خصوصی حکمار چاہتی ہو؟ عرض کی ہاں بابا۔ اس روایت کو ڈاکٹر ناصر رفیعی نے نقل کیا، ہاں بابا مجھے خصوصی حکمار چاہیے۔ بیٹا کون سا حکمار؟ عرض کہتے ہیں بابا اسألک ان تدعو اللہ ان یجعل مہری الشفاعۃ لعصاۃ امتک۔ انتہا، بی بی کے کرم کی انتہا ہے میرے بھائی۔ بابا اللہ سے دعا مانگو کہ میرا حکمار قرار دے تیری امت کے گناہگاروں کی شفاعت۔ میں یہ حکمار چاہتی ہوں، ان یجعل مہری الشفاعۃ لعصاۃ امتک، تیری امت کے جو عاصی لوگ ہیں، جو گناہگار ہیں، میں شفاعت کر سکوں۔ فوراً جبرائیل نازل ہوئے، جو روایت وہ بزرگ پڑھ رہے تھے، فوراً جبرائیل نازل ہوئے، ان کے ہاتھ پہ ایک ریشم کا ٹکڑا تھا، اس کے اوپر یہ عبارت لکھی تھی، قد جعل اللہ مہر فاطمہ الشفاعۃ للمذنبین من لامت ابیہا۔ اس ریشم کے ٹکڑے پہ لکھا تھا کہ اللہ کی ذات نے جناب فاطمہ کا حکمار قرار دے دیا ہے کہ وہ اپنے بابا کی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کرے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کی ذات نے فاطمہ کا حکمار قرار دے دیا ہے کہ اپنے بابے کی امت کے مذنبین کی شفاعت کرے گی۔ آسمہ بنت امیس سے روایت کہ جب بی بی آخری ٹائم تھا نا، تو لب ہل رہے تھے، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آسمہ کہتی ہے میں نے کان لگایا نا، تو بی بی یہ جملے کہہ رہی تھی، اللہم انی اسألک بالذین اصطفیتہم وببقاء ولدی
ان تغفر لشیتی ولشیت ذریتی. آخری ٹائم بی بی کے لب حرکت کر رہے تھے. اسما کہتے میں نے سنا تو بی بی کہہ رہی تھی کہ خدایا میں تجھے واسطہ دیتی ہوں ان ہستیوں کا جن کو تو نے مصطفیٰ بنایا، جن کو تو نے چنا، وہ انبیاء ہیں اور ائمہ خدا ہیں، اور تجھے واسطہ ہے میری اولاد کے رونے کا. بقائے ولدی، خدایا میرے شیعوں کو بھی معاف کر دے، میری ذریت کے شیعوں کو بھی معاف. کریم اہل بیت سوائے رضائے خدا کے جناب زہرا کی زندگی میں کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. ازدواج ہو گیا، گھر میں گئی جناب زہرا سلام اللہ علیہ، صلوات پڑھیں بی بی کی ذات. گھر میں گئی ہے نا تو امیر المومنین بھی موجود ہیں. عرض کرتے ہیں یا علی، اس گھر میں ہم ایک جگہ عبادت کے لیے نہ مختص کر دیں. یہ پہلی ملاقات. گھر ہے، گھر کے اندر ایک جگہ کو مختص کر دیں عبادت خدا کے لیے. مسجد ضروری نہیں، گھر میں ایک جگہ مصلی یعنی نماز کی جگہ ہونا چاہیے. یہ حسرت زہرا ہے، یہ خواہش زہرا. ایک کمرے میں ایک جگہ صحن میں. میرے بزرگ بھائی تشریف فرما ہے، ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی کی روح جان کنی کے وقت سختی ہونا تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس کو وہاں رکھو جہاں یہ نماز پڑھتا تھا، روح آسانی سے نکل جائے. روح آسانی سے نکل. تو گھروں میں مصلی ہونا چاہیے، مسجد نہیں. کیونکہ مسجد کے آداب گھروں میں ہم اتنا لحاظ نہیں رکھ سکتے، لیکن گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے مختص کر دی جائے، یہ بی بی عالم کی خواہش ہے. پھر اس کے بعد نہ بی بی کے چہرے پہ غم کے آثار نمودار ہوئے. حسن نے فرمایا جناب زہرا خیر تو ہے. عرض کرنے لگی یا علی، جس طرح بابا کے گھر سے یہاں آئی ہوں نا، کوئی دن آئے گا اسی گھر سے میں اگلے جہان چلی. یعنی وہاں سے یہاں آنا اسی طرح ہوگا کہ انسان یہاں سے پھر اگلے جہان منتقل ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ بی بی بضائے رسول ہے. اور آپ نے یہ روایت تواتر سے سنی ہے کہ جب بھی اپنے بابا کے پاس آتی تھی قام الیہا. روایت میں یہ ہے کہ حضرت کھڑے ہوتے تھے. لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، فقط کھڑے نہیں ہوتے. قام لہا ہو تو اس کا معنی تو یہ ہے کہ بی بی کے لیے کھڑے ہوتے تھے. یہ الہ کے ساتھ متعدی ہے کہ قام الیہا کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھ کے چند قدم چل کے بیٹی کا استقبال کرتے تھے. یہ قام لہا اور قام الیہا میں فرق ہے. کیا کرتے تھے پھر؟ اجلسہا
مجلسہ، جہاں خود بیٹھتے تھے نا، وہاں جناب زہرا کو بٹھاتے تھے. تو زہرا وہ ہے جو مسند پیغمبر خدا پہ بیٹھنا جس کی عزت ہے. سید الانبیاء، مسجد سید الانبیاء کی مجلس میں پہلے، یعنی حضرت سے بڑھ کے تو کوئی ہستی دنیا میں ہے نہیں. وہی سید الانبیاء خود اپنی بیٹی کو اپنی اس جگہ پہ بٹھاتے تھے. صلوات پڑھ لیں آپ ذرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور بی بی پہ صلوات کے بارے میں بھی خصوصی روایت ہے کہ جو جناب زہرا کے اوپر ایک بار صلوات پڑھے گا نا، خدا اس کے گناہ معاف کرے گا. اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سید الانبیاء فرماتے ہیں وَقَانَ مَعِي حَيْثُ مَا كُنْتُ فِي الْجَنَّةِ، اللہ ایسے صلوات پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دے گا، اور جنت میں جہاں میں ہوں گا یہ صلوات پڑھنے والا بھی ساتھ ہو. تو بی بی کی صلوات اللہم صلی علی محمد والے بٹھاتے تھے. اور پھر کیا، یقبل یدہا، یہ بھی روایت میں ہے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ چوم. غور کریں، میرا ایمان ہے کہ یہ جو ہاتھ چومتے تھے نا، نگاہ رسالت سے دیکھ رہے تھے میرے بعد اس ہاتھ پہ کیا ظلم ہوگا. ایسی روایات ہیں ہمارے پاس. جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیں بی بی کی ذات پہ. جب جناب ابو الفضل عباس کی ولادت ہوئی اور مولے متقیان تشریف لے آئے، اور آپ جانتے ہیں ام البنین کوئی بڑی با وفا بی بی تھی. نام تو فاطمہ تھا نا، فاطمہ نام تھا، فاطمہ کلابیہ جس طرح مشہور ہے. چند دن ہی آئی تھی نا، تو عرض کرتی ہے یا علی میری ایک گزارش ہے. کہا بتاؤ خیر تو ہے. یا علی مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کر. کیوں، خیر تو ہے. یا علی تم مجھے فاطمہ کہتے ہو نا، زینب ام کلثوم کو اماں یاد آ، کہ تیری زبان سے یہی فاطمہ کی صدا وہ سنتے تھے نا. آپ جب جناب زہرا کو بلاتے تھے یا فاطمہ کہہ کر، تو اب بھی آپ فاطمہ کہتے ہیں. بچوں کو ماں یاد آ جاتی ہے، مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارو. حضرت نے پھر لقب ام البنین رکھا. پھر ام البنین کے لقب سے حضرت پکارتے تھے. اور یہ بھی بی بی عالم کے حالات میں ہے کہ جب واقعہ کربلا ہو گیا، بقی کے قبرستان میں آ جاتی تھی اور بڑے بلند آواز سے گریا کر کے بین کر کے کہتی تھی لوگو، ام البنین کا تو معنی ہوتا ہے بیٹوں کی اماں، میرے تو سارے مارے گئے، اب مجھے ام البنین. اتنی باوفا ہے. تو میرے بھائیوں، جناب ابو الفضل العباس، میں نے روایت میں پڑھا کہ جب مولے متقیان کے سامنے جناب عباس آئے نا، بچپن میں رکھے گئے،
تو مولے متقیان جناب عباس کے ہاتھوں کو ٹٹولتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں۔ کئی بار جب امام نے ایسا کیا نا تو ام البنین بول کے عرض کرتی ہیں، یا علی میرے بچے کے ہاتھوں میں کوئی عیب ہے؟ آپ دقت سے دیکھتے ہیں اور پھر آپ گریہ بھی کرتے ہیں۔ رو کے فرمایا تیرے عباس کے ہاتھوں میں عیب کوئی نہیں، بڑے کوئی خوبصورت ہیں، رو اس پہ رہا ہوں عاشور کو کٹ جائیں۔ تو اگر جناب علی علیہ السلام جناب ابو الفضل العباس کے ہاتھوں کو دیکھ کے روتے ہیں تو نبی بھی جو بوسہ دے رہے ہیں بار بار دستے زہرا کو، میرے بھائیوں نبی بھی نگاہ رسالت سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے بعد ان ہاتھوں پہ کیا ظلم ہوگا۔ تو اس بدبخت نے خط میں لکھا ہے، وہ خط میں لکھا ہے، مدینہ کے ایک گیا نا واقع کربلا کے بعد یزید کے پاس گیا اور جا کے اعتراض کیا کہ ٹھیک ہے تو نے جوانوں کو اور مردوں کو تو مروا دیا تھا، رسول زادیوں کو ننگے سر قید کر کے بازاروں میں کیوں لے آیا؟ یہ مدینہ سے بندہ جاتا ہے۔ جب یزید پہ یہ اعتراض کیا تو یزید بڑے غصے سے اٹھا اور اندر ایک لکڑی کے صندوق سے اس کے بابے کا خط لے آیا، کہا یہ پڑھو۔ اس میں اس نے لکھا تھا کہ پہلے تو میں نے غلام کو بھیجا کہ علی کو بلا کے لے آ بیعت کے لیے، پھر جب نہیں آیا نا تو میں نے 5 لوگوں کے دستے کو بھیجا کہ جاؤ علی کو بلا کے لے آؤ، بیعت کرے اور کہو اگر نہ آیا تو پھر میں خود آؤں گا۔ یہ تحریر اس خط میں ہے۔ کہتے ان کے کہنے پہ بھی علی نہ آیا تو میں 50 افراد کا دستہ لے کر آگ اور لکڑیاں لے کے دروازے علی پہ پہنچا اور میں نے بلایا تو کہتے مجھے پاؤں کی آہٹ سے پتا چلا کہ علی آ رہا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد زہرا درمیان میں آ گئی اور کہا علی آج تو نے نہیں جانا، آج زہرا جائے گی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی دروازہ کھلے لیکن کھلا نہیں، بالآخر میں نے کہہ دیا، اشارہ کیا کہ آگ لگا دو، اور آگ جب لگ رہی تھی تو میں پھر بھی اپنے پاؤں کے ساتھ اس دروازے پہ مار رہا تھا اور اسی اثنا میں دروازہ جل بھی رہا تھا اور میرے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ جلتا ہوا گرا اور درمیان میں آ گئی زہرا۔ اور یہی کہا فضا مجھے سہارا دو۔ یہ بھی کہتے کہ کئی لوگ اس دروازے کے اوپر، چونکہ زہرا نیچے تھی دروازہ اوپر تھا، کئی لوگ اس پہ پاؤں رکھ کے اندر چلے گئے۔ لکھتے جب پھر میں گیا نا اور علی کے گلے میں رسی ڈالنا چاہی تو پتہ نہیں پھر کس طرح اٹھی، آ گئی میرے اور علی کے درمیان اور کہا کہ میں علی کو نہیں لے جانے دوں گی جب تک مجھ میں روح باقی ہے۔ میں نے کہا ہٹ جا سامنے سے، میں تیرے اوپر ظلم کروں گا۔ کہتی ہے جتنا کرنا چاہتا ہے ظلم کر لے، علی کو تیرے ساتھ نہیں جانے دوں گی۔ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسا تماچا بی بی کو مارا، گر گئی زہرا۔ کہتے ہیں میں اب لے کے جانے لگا نا، پھر اٹھتی ہے یہ زہرا اور دامن علی سے لپٹ جاتی ہے۔
میں نے بڑی کوشش کی کہ ہاتھ کو چھڑاؤں، نہ چھڑا سکا۔ میرا یہی خیال تھا کہ تھوڑا سا علی کو کھینچ کے لے جائیں گے، خاتون ہے ہاتھ چھوٹ جائیں گے۔ کہا نہیں، ہم جدھر جدھر علی کو کھینچتے تھے زہرا ساتھ کھینچی جا رہی تھی۔ بالآخر کہتا ہے میں نے کنفذ کو کہہ دیا نا کہ اب ہاتھ چھڑا۔ اس نے اس ہاتھ پہ اتنے ظلم کیے اور زہرا کا ہاتھ زخمی ہو گیا، اور یہی وجہ تھی نبی اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو چومتے تھے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ کریم اللہ عرائض کو قبول فرما۔ خدایا ہمیں دشمن زہرا سے نفرت ہے، اس نفرت میں اور زیادہ اضافہ فرما۔ خدا اس مجلس اعزا کا ثواب سید اظہر حسین شاہ کے والدین مرحومین، اہلیہ مرحومہ